وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قابل قدر سامعین اور پردہ نشین ماں اور بہنوں، اللہ کی توفیق سے چھٹا تراویح ہم نے پڑھی. اللہ ہم سب کے جملہ عبادات کو قبول فرمائے اور ہمارے لیے نجات اور بخشش کا ذریعہ بنائے. آج کے اس درس کے لیے میں نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 کا انتخاب کیا ہے. آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ دور ترقی یافتہ دور ہے، اور جو دنیا میں ترقی ہوتی جا رہی ہے ویسے ویسے دھیرے دھیرے ایک دوسرے کے تئیں ہمدردی اور محبت کا جذبہ دھیرے دھیرے ہم سے ختم ہوتے جا رہا ہے. اگر ہم کسی کی مدد کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم یہ سوچتے ہیں کہ آیا اس میں ہمارا کیا فائدہ ہے، اور جو فائدہ ہم سوچتے ہیں وہ اخروی اعتبار سے نہیں دنیاوی اعتبار سے سوچتے ہیں کہ دنیا کے اعتبار سے ہمارا کیا فائدہ ہوگا. تو ایک تو ہم کسی کی مدد کے لیے ہم آگے نہیں بڑھتے، اور آگے بڑھتے ہیں تو اس کے پیچھے ہمارا یہ مقصد ہوتا ہے. کسی بھی کام کے تئیں اور کسی بھی عمل کے تئیں اللہ اس کے رسول نے کتنے ہی اجر و ثواب کیوں نہ بتائے ہوں، ہم کو صرف یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ دنیاوی اعتبار سے ہمارا کیا فائدہ ہے. اور فائدہ ہونا چاہیے چاہے دوسرے کا نقصان ہو جائے، لیکن اپنا فائدہ ہونا چاہیے. یہ آج ہمارے ایسے حالات بنتے جا رہے ہیں اور ایسی سوچ بنتی جا رہی ہے. اور خاص طور سے آج کے دور میں کوئی بہت زیادہ نرم دل ہوا تو فون کے ذریعے سے میسیجز کے ذریعے سے حال چال پوچھ لیتا ہے. لیکن آج کے دور میں خاص طور سے بہت کم ایسے افراد آپ کو ملیں گے جو مصیبت کے گھڑی میں شانہ بشانہ کسی کے ساتھ کھڑے ہوئے ملیں آپ کو. تو آج حالات کچھ اس طرح کے ہیں، یہاں تک کہ مصیبت اور پریشانی میں ویڈیو بنانے کے لیے بے شمار افراد مل جائیں گے آپ کو. اگر کوئی حادثے کا شکار ہو گیا، کوئی پریشان ہو گیا تو اس کا ویڈیو بنا کر کے وائرل کرنے کے لیے بہت سارے لوگ مل جائیں گے، لیکن اس مصیبت زدہ کو سہارا دینے کے لیے کوئی کھڑا نہیں ہوتا ہے. تو آج ہماری حالت ایسی ہے، حالانکہ اسلامی تعلیمات ہمیں یہ بتاتے ہیں خیر الناس انفعہم للناس، لوگوں میں بہترین انسان وہ ہوتا ہے جو دوسرے لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج کے دور میں سب سے زیادہ عقل مند وہ جو اپنے فائدے کی بات کرے، لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ ہم دوسروں کے لیے کتنا نفع بخش ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو. نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں معنی کیا ہے؟ نیکی اور گناہوں سے بچنے کے معاملات میں ہم ایک دوسرے کا تعاون کریں. کوئی خیر کی چیز ہے، نیکی کی چیز ہے، تو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کے اس خیر کے کام کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں. اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا کوئی بھائی، ہمارا پڑوسی، ہمارا جاننے والا، ہمارا پہچان والا، ہمارا رشتہ دار یہ گناہ کے اندر مبتلا ہے تو اس کو اس گناہ سے بچانے کی کوشش کرنا چاہیے. یا معاشرے اور سماج کے اندر کوئی بدعت پنپ رہی ہے، بدعقیدگی ہمارے سماج اور معاشرے میں عام ہو رہی ہے، تو ہم مل کر کے اس برائی کو سد باب کیسے کریں، اس برائی کو کیسے روکیں، معاشرے سے کیسے ختم کریں، یہ ہم کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی
کے کاموں میں بھی ایک دوسرے کا تعاون ہونا چاہیے، اور اسی طرح سے گناہوں سے بچانے کے معاملے میں بھی ایک دوسرے کا تعاون ہونا چاہیے۔ بر کیا ہے؟ بر کہتے ہیں ہر وہ عمل، چاہے وہ ظاہر ہو باطن ہو، جس کا تعلق اللہ سے ہو یا بندوں سے ہو، اور اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہو، اللہ اس سے راضی ہوتا ہو، وہ سارے کے سارے کام کیا کہلاتے ہیں؟ بر کہلاتے ہیں۔ اور اسی طرح سے تقوی یہاں جس معنی میں استعمال ہے، تقوی کے معنی ہوتے ہیں ہر وہ کام جس کو اللہ اس کے رسول ناپسند کرتے ہوں اور جس سے منع کیا ہو، ان کاموں سے بچنے کا نام ہے تقوی۔ تو گناہوں سے بچنے اور بچانے میں ایک دوسرے کا تعاون کرنا چاہیے۔ اسی لیے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ جب اس کی تفسیر کرتے ہیں تو کہتے ہیں تعاونوا علی البر والتقوی میں 4 باتیں شامل ہیں۔ نمبر 1، نیکی کے اوپر انسان خود عمل کرے اور نیکی کی طرف لوگوں کو بلائے، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرے اور نیکی کے باتوں کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرے۔ یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ تو یہ 4 باتیں کم سے کم ہم سے مطلوب ہیں، خیر کا کام ہے، اور اسی لیے بہت چھوٹے سے الفاظ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تعلیم دے دی۔ آپ نے فرمایا من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، اگر کسی نے خیر کے جانب کسی کی رہنمائی کر دی ہے تو اس خیر پر عمل کرنے والے کو جو اجر ملے گا وہی اجر رہنمائی کرنے والے کو بھی اللہ رب العالمین عطا کرے گا۔ تو خیر اور نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا یہ مطلوب ہے، اور خاص طور سے یہ جملہ یہ بتا رہا ہے کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ مومن اجتماعیت کے ساتھ رہیں، اتحاد کے ساتھ رہیں، اس لیے کہ کئی سارے ایسے کام ہیں جو انفرادی طور سے انجام دینا اس کا بہت مشکل ہے۔ ابھی جیسے مان لو مسجد میں ابھی کلر کیا گیا، کسی ایک آدمی کے تعاون سے نہیں ہوا ہے، بلکہ پورے مصلین اور پورے وہ لوگ جن کو اللہ کے گھر سے محبت ہے، ہر کسی نے اپنے اپنے اعتبار سے اس میں حصہ لیا ہے، تو اتنا بڑا کام ہو جاتا ہے۔ تو اجتماعیت اگر رہے گی، مل جل کر کے بڑے سے بڑا کام ہم کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی تنظیم ہو، کوئی بھی ادارہ ہو، کوئی بھی مدرسہ ہو، یونیورسٹی ہو، بغیر آپسی تعاون کے وہ نہیں چل سکتا ہے۔ کسی ایک آدمی کے بس کی بات نہیں ہے۔ ہر کوئی شخص جو ہے اپنے اپنے دائرے عمل میں مل کر کے جب کام کرتا ہے تو بڑے سے بڑا کام ہو جاتا ہے۔ لیکن انفرادیت کے ساتھ، تنہائی کے ساتھ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ اپنے سے متعلق عبادات کر سکتے ہیں، لیکن آپ دیکھیے عبادتیں بھی جو ہیں وہ ہم کو اجتماعیت کی تعلیم دیتی ہیں۔ تو اسی لیے خاص طور سے آپ دیکھیں اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مکے میں 13 سال رہے، 13 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے رہے، لیکن ذمہ داری چہ جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر کے بھیجی گئی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی لوگوں سے تعاون مانگ رہے تھے، مدد مانگ رہے تھے، کیونکہ دین کے دعوت کا کام بھی، اس کے نشر و اشاعت کا کام بھی جب سارے لوگ مل کر کے کریں گے تو ہوگا۔ یہ کوئی تنہا ایک آدمی کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے ایام آتے تھے تو جو مینا میں خیمے لگتے تھے، ہر خیمے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے اور کہتے تھے من یؤوینی ومن ینصرنی حتی ابلغ رسالت ربی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کون ہے جو مجھ کو پناہ دے دے، کون ہے جو میری مدد کرے تاکہ میں اللہ رب العالمین کے پیغام لوگوں تک پہنچا سکوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدد مانگ رہے ہیں دین کے پہنچانے کے تعلق سے لوگوں کی۔ کون لوگ کھڑے ہوئے؟ مدینہ کے لوگ کھڑے ہوئے، انصار جو قبیلہ تھا وہ آگے بڑھا، اوس و خزرج کے افراد آگے بڑھے اور انہوں نے جو ہے اسلام کے پھیلانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی، اور آپ نے ہجرت فرمایا، مسلمانوں نے ہجرت فرمایا، اور اسی طرح سے ایک اسلامی ریاست کا قیام عمل میں آیا۔ تو ایک دوسرے کے مدد کے تعلق سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے، حواریوں سے کہہ رہے ہیں من انصاری الی اللہ،
کون ہے جو اللہ رب العالمین کے دعوت کو پھیلانے میں ہماری مدد کرے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو اللہ رب العالمین نے نبوت سے نوازا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ حکم ہوا کہ آپ جائیے فرعون کی طرف دعوت دیجئے، تو انہوں نے کیا کہا؟ ہمارے بھائی کو بھی ہمارے ساتھ میں کر دیجئے، ان کے ذریعے سے ہماری مدد کیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے حضرت ہارون علیہ السلام کے نبوت کی گزارش کی، انہوں نے دعا کیا اللہ رب العالمین سے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اسلام ایک ایسا سچا اور ایسا پیارا دین ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر کے مل کر کے رہنے کی تعلیم دیتا ہے، اتحاد کی تعلیم دیتا ہے، اتفاق کی تعلیم دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضهم بعضا، کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایک عمارت کے مانند ہے جو ایک دوسرے کو تقویت پہنچاتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ کوئی بھی کام ہو دنیا میں، اگر وہ کام تنہا بھی کرنے کے لائق ہے اور کئی افراد مل جائیں تو کام کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، اور بڑے سے بڑا کام کرنا ہو تو تنہا انسان اس کو انجام نہیں دے سکتا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی ترقی آپ دیکھیں گے، دینی اعتبار سے ہو، دنیاوی اعتبار سے ہو، کتنے سارے لوگوں کے اس کے پیچھے محنتیں ہوئی ہیں اور کوششیں کتنے ساروں کی ہیں۔ اگر آپ غور کریں گے، یہ جو آپ کے ہاتھ میں چائے کا کپ ہے، یہ آپ کے منہ تک کیسے پہنچا ہے؟ کتنے سارے لوگوں نے اس کے پیچھے محنت کی ہے، تب اس لائق ہوا ہے کہ آپ اس کو پی سکیں۔ اس کے پیدا کرنے سے لے کر کے اور اس کے دانے تیار کرنے سے لے کر کے اور بنانے سے لے کر کے کتنے سارے لوگوں کے ہاتھ لگے ہیں، کتنے سارے لوگوں نے محنت کی ہے، تب اس لائق ہوا ہے کہ آپ اس سے جو ہے اس کی چسکیاں لے سکیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ اجتماعیت اور یہی تعلیم اللہ رب العالمین نے ہمیں دی ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، کہ ہمیشہ خیر اور پرہیزگاری کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو، اگر وہ مظلوم ہے تب بھی اور ظالم ہے تب بھی مدد کرو۔ صحابہ نے کہا کہ مظلوم ہے تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن ظالم ہے تو مدد کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو ظلم سے روکو، یہ اس کی مدد ہے۔ تو تقویٰ کا معنی یہ ہے کہ کوئی انسان گناہ کے اندر مبتلا ہے، کوئی خرابی اس کے اندر ہے، چاہے وہ عقیدے سے متعلق ہو، عمل سے متعلق ہو، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کو، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ اگر منکر دیکھتے ہیں تو اگر طاقت ہے تو اس کو روکنے کی کوشش کیجئے، اور اگر طاقت نہیں ہے تو کم سے کم زبان سے نصیحت کر دیجئے، اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو برائی کو برائی سمجھیے، وہ احساس کم سے کم آپ کے اندر زندہ رہے، ورنہ اگر گناہ کا احساس بھی مٹ جائے گا تو ایک دن آئے گا کہ آپ بھی اسی گناہ کے اندر ملوث ہو جائیں گے۔ تو یہ چھوٹا سا جملہ ہے، لیکن اس کے اندر پورے اسلامی معاشرے کے استحکام کی تعلیم ہے کہ ایک اسلامی معاشرہ کیسا ہونا چاہیے۔ اللہ سے دعا کرو کہ العالمین ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔